اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، بات کرنے سے پہلے ہی میرے جذبات بے قابو ہیں۔ آپ بھی محسوس کریں گے کہ موضوع ہی درد بھرا تھا، موضوع ہی غم زدہ تھا، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اولاد کے ساتھ میرے نبی کی امت نے جو ظلم ڈھائے، میرے نبی کی امت میں سے کلمہ پڑھنے والوں نے میرے نبی کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کیا، وہ رلا دینے والی باتیں ہیں۔ اور کوئی اہل ایمان شاید ہی ایسا ہو کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادوں کی بات سن کر، ان پہ ہونے والے ظلم و زیادتی کو دیکھ کر اور سن کر اور پڑھ کر جو ہے وہ غم زدہ نہ ہو جائے۔ حضرات محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے جو ذاتی حضور کے جسم پاک سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ذاتی آپ کی اولاد میں سے تھے دو شہزادے، وہ تو دنیا سے چلے گئے، چھوٹی عمر میں ہی وصال فرما گئے۔ اب بچے میرے نبی کی صاحبزادی کے صاحبزادے، جن کو حضور نے اپنے شہزادے، اپنے بیٹے، اپنے صاحبزادے کہا، اپنی اولاد کہا، اپنے پھول کہا۔ حضور زبانیں چساتے رہے، خطبہ چھوڑ کے پکڑتے رہے، سنبھالتے رہے۔ نمازوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک پہ چڑھ کر، حضور کی پشت انور پہ چڑھ کر کھیلنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھاتی پہ کھیلنے والے، حضور کے ساتھ اس حد تک محبت، والہانہ محبت، اور نبی پاک کو ان کے ساتھ اس قدر ٹوٹ کر محبت کہ حضور کبھی ان کو خود سے جدا نہ کرتے۔ مسجد میں آتے جاتے، ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں کی خبر رکھتے، اپنے پیارے پھولوں کی خبر رکھتے۔ وہ پھول، ان میں سے بڑے شہزادے امام حسن علیہ السلام، گو کہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور شہادت کو بیان کرتی رہتی ہے دنیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت بھی بڑی دردناک شہادت ہے، کم بیان کیا جاتا ہے، مگر اہل دل، اہل محبت بیان کرتے ہیں۔ ہم بھی کوئی ریٹنگ کے لیے نہیں، ہم بھی کوئی واہ واہ کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، صرف اس غرض کے ساتھ کہ امت کے بچوں کو، امت کے نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہے دنیا، وہ سنے اور دیکھے کہ میرے نبی کے بچے جو ہیں ان کا غم آج بھی دنیا میں زندہ ہے، ان کی شہادت کا غم آج بھی لوگوں کے دل میں ہے، اور سارے لوگ ان کی مخالفت کرنے والے ہی نہیں ہیں، سارے لوگ ان پہ بکواس کرنے والے ہی نہیں ہیں، اہل محبت بھی دنیا میں موجود ہیں۔ حضرات محترم امام حسن علیہ السلام، آپ کی شہادت، آپ کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام چونکہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، تو آپ کا جی چاہا کہ میں طبیعت کی بہتری کے لیے اور کچھ گھوم پھرنے کے لیے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے احوال سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے آپ نے ارادہ کیا کہ میں موصل چلا جاؤں۔ طبیعت کچھ ناساز تھی، اور تبدیلی آب و ہوا کی نیت سے امام حسن علیہ السلام موصل چلے گئے۔ موصل جو ہے اس وقت خوبصورت صاف ستھرا شہر تھا، اب تو کچھ کمی بیشی پیدا ہو گئی ہوگی، پر لیکن تب بڑا خوبصورت اور بڑا پر مغز اور بڑی خوبصورت فضاؤں والا شہر تھا۔ جیسے ہمارے ملک پاکستان میں مری ہے، مری بھی اب خراب ہو گیا، پر لیکن نتھیا گلی کی طرح، ایک جس طرح نتھیا گلی ہے نا آج کل، اس طرح تب موصل تھا۔ تو امام حسن علیہ السلام موصل چلے گئے۔ آپ جس کے گھر میں قیام فرما رہے تھے نا، اب میں نام نہیں لوں گا، اشارتاً بات کروں گا، امام حسن علیہ السلام جس کے گھر میں قیام فرما رہے تھے، وہی وقت کی حکومت کا نمائندہ نکلا، وقت کی حکومت کا جاسوس اور کرندہ نکلا۔ اسی کے ذریعے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اور پھر امام حسن علیہ السلام کو جب زہر ایک دفعہ ادھر دیا گیا، پھر آپ نے اپنے قاتل کا پتہ چل جانے کے باوجود بھی سراغ نہیں دیا، اس کو بدنام نہیں کیا، اس کے ساتھ بدلہ نہیں لیا، بلکہ یہ محسوس کیا کہ یہاں میں جس کے گھر پہ قیام کر رہا ہوں، میں جس کا مہمان بن کے آیا ہوں، میں جس پہ بھروسہ کر کے اس کے گھر میں رہائش رکھے ہوئے ہوں، وہی میرے نبی کا غدار ہے، وہی ہمارے گھر کا غدار ہے۔ امام حسن علیہ السلام دوبارہ موصل سے مدینہ تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کو مدینہ میں آ کے زہر دیا گیا۔ احباب سنیے گا ذرا،
پھر امام حسن علیہ السلام کی طبیعت مبارک کچھ سنبھلی، کچھ وقت گزرنے کے بعد امام حسن علیہ السلام دوبارہ موصل تشریف لے گئے، صرف اس لیے کہ طبیعت ناساز ہے تو آپ گرمی بہت زیادہ محسوس کرتے تھے، میرے نبی کے یہ شہزادے گرمی بہت زیادہ محسوس کرتے تھے، اور آپ کو پیاس بار بار لگتی تھی، آپ کی یہ کمزوری تھی کہ آپ پیاس برداشت نہیں کر سکتے تھے اور گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کچھ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ تبدیلی آب و ہوا کے لیے موصل چلے گئے، ٹھنڈا علاقہ سمجھتے ہوئے، خوشگوار علاقہ سمجھتے ہوئے آپ کو پھر زہر دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام وہاں سے پھر دل برداشتہ ہو کر، پریشان ہو کر آپ واپس پلٹے، رستے میں کسی مقام پر جہاں ٹھہراؤ کیا اور کچھ وقت وہاں پہ گزارا، امام حسن علیہ السلام کو وہاں پہ پھر زہر دیا گیا۔ مختلف روایات کے اندر امام پاک کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا۔ آخر امام حسن علیہ السلام نے یہ سوچا کہ جب اب امت مجھے اس طرح جینے نہیں دیے گی اور اتنا خلاف ہو چکی ہے کہ ضرور مجھے شہید کر کے دم لیں گے، میرا آخری وقت آنے ہی والا ہے، تو آپ نے سوچا کہ جب میں جانا ہی جانا ہے اس دنیا سے، اور ان لوگوں نے جب اس حد تک دشمنی پہ اتر آئے ہیں کہ اب یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو پھر جب موت آنی ہی آنی ہے تو پھر دور رہ کے کیوں مروں، میں اپنے نانا کے شہر میں چلا جاتا ہوں۔ تو حضرات محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو چونکہ پتہ تھا کہ میرے اندر میرے قریب رہنے والے لوگ بھی بک چکے ہیں، وقت کی حکومت کے ساتھ مل چکے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہ احتیاط نہیں کرتے تھے، خیال نہیں رکھتے تھے، حفاظتی اور تدابیر اور اقدامات نہیں اٹھاتے تھے، بے حد احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کی احتیاط دیکھیں اس حد تک تھی کہ آپ جس برتن میں پانی پیا کرتے تھے نا، اس کے اوپر کپڑا باندھتے تھے، کپڑا باندھنے کے بعد گرہ لگاتے تھے، اور گرہ لگانے کے بعد اس کو مہر بند کرتے تھے کہ پتہ چل جائے جب میں اٹھوں جاگوں تو میں دیکھوں کہ مہر لگی ہوئی ہے، پانی کو کسی نے استعمال نہیں کیا اور اس برتن کا کپڑا کسی نے کھولا نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی سراہی، اپنے پانی پینے والے برتن کے اوپر کپڑا باندھ کر گرہ لگا کے اس کو مہر بند کر کے آپ آرام فرمانے کی نیت سے لیٹے، محو استراحت ہوئے، تو آپ کے گھر میں سے ہی، آپ کے گھر کے اندر کسی ایسے شخص کو وقت کی حکومت نے خرید رکھا تھا، حکومت کے لالچ کے ساتھ، تحائف کے لالچ کے ساتھ، انعام و اکرام کے لالچ کے ساتھ اور حکومتی ذمہ داریوں کا لالچ دے کر خریدا ہوا تھا کہ آپ کو اس قدر زہریلا زہر دیا گیا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ امام پاک نے زہر جب پی بیٹھے، جب زہر جسم پاک میں گیا تو الٹی قے آنے کی وجہ سے وہ زہر کا اثر خارج ہو جاتا رہا، اور آپ ابھی یعنی اللہ کے فضل و کرم سے بقید حیات رہے اور وہ آخری وقت نہیں آیا۔ پر لیکن امام حسن علیہ السلام کو جب آخری مرتبہ زہر دیا گیا تو آپ نے جب بیدار ہونے کے بعد پانی کی حاجت ہوئی، پانی کی طلب ہوئی، پانی پینا چاہا تو دیکھا تو کپڑا بندھا ہوا تھا، مہر لگی ہوئی تھی۔ آپ نے بے فکر ہو کے پانی نوش فرمایا، مگر وہ زہر اتنا باریک تھا کہ ظالموں نے اس کپڑے کے اوپر زہر ڈالا اور وہ کپڑے کے اندر سے رس رس کر وہ زہر جو ہے وہ امام پاک کے پینے والے پانی میں داخل ہو گیا، اور جو ہی امام علی مقام نے وہ پانی نوش فرمایا تو آپ کا جگر مبارک جو ہے وہ قے کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کٹ کٹ کر آپ کا جگر مبارک جو ہے وہ الٹیوں کی صورت میں، قے کی صورت میں خارج ہونے لگا۔ ایک تشت بھر گیا، ایک تھال بھر گیا، اس کو انڈیلا گیا، دوسرا تھال بھر گیا، اس کو انڈیلا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے بالکل بے سہارا محسوس کرتے ہوئے خود کو امام علی مقام نے صدا لگائی، آواز لگائی، بھائی حسین مجھے بچانا، بھائی حسین جلدی سے آنا اور آ کے دیکھنا کہ آج جو زہر مجھے دیا گیا ہے اس کے بعد لگتا نہیں ہے کہ میں بچ پاؤں۔ امام حسین بھاگتے ہوئے تشریف لائے، سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، سب نے سہارا دیا امام حسن علیہ السلام کو۔ جب سارا کچھ ہوا تو امام حسن علیہ السلام کو سنبھالتے سنبھالتے آپ نے کہا بھائی حسین لاؤ میں ایک وصیت لکھ دوں۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ حکومت کے لالچ سے کربلا گئے تھے، حضرات امام حسن نے لکھ دیا تھا بھائی امامت کی طرف توجہ دینا، دنیا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سکھاتے رہنا اور امامت کا فیض منتقل کرتے رہنا، حکومت کی طرف توجہ نہ دینا، حکومت ہمارے نصیب میں نہیں ہے اور حکومت ہمیں مناسب نہیں ہے، حکومت کے لالچ بالکل نہ کرنا۔ تو حضرات محترم امام حسن علیہ السلام نے یہ وصیتیں بھی کی، اور جب تکلیف اتنی بڑھ گئی میرے امام نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ مجھے نانا کی قبر پاک پہ لے چلو۔
حضرت امام حسن علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پاک پہ لے جایا گیا، اور امام حسن علیہ السلام نے حضور کی قبر سے لپٹ کے کہا کہ آقا میرے نانا، آپ کی امت مجھے جینے نہیں دیتی، آپ کی امت مجھے رہنے نہیں دیتی۔ حضرات محترم، بے حد درد بری داستان ہے، بے حد غم بری داستان ہے کہ میرے امام علی مقام کو کس طرح اس امت کے لوگوں نے ظلم کے ساتھ، بربریت کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، ناانصافی کے ساتھ اس طرح زہر دے کر شہید کر دیا۔ کیا بگاڑا تھا اس امت کا؟ یہ وہی امت ہے جس کے لیے اللہ کے رسول دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی پکی غلامی اور سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ